جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ دوستو، انسان کتنا غافل ہے، اپنے خالق کو بھول گیا اور دنیا کے دندے جھمیلے، ہر چیز اس کو اچھی لگ رہی ہے، دنیا کی شعر و شاعری اچھی لگ رہی ہے، حسن و جمال کے میلے اچھے لگ رہے ہیں، سرپچی کی باتیں ان کو اچھی لگ رہی ہے، پولیٹیشین کی گفتگو ڈیبیٹ اس کو بہت اچھی لگ رہی ہے، ادھر کی ادھر کی گلا شکوہ شکایت ان کو اچھی لگ رہی ہے، بزنس کی باتیں ادھر ادھر کی گپ سپ میں وہ وقت پاس کر دیتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قرآن پاک کی آیت ہے، معاف کرنا اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو، مجھے پورا یاد نہیں ہے۔ یعنی تم جو بھی کہتے ہو فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، تم زبان سے جو بھی کہتے ہو، چاہے مذاق میں کہتے ہو، چاہے ہنسی مذاق میں کہتے ہو، چاہے گپ سپ مارتے ہو، چاہے محفل میں مارتے ہو، چاہے بند کمرے میں مارتے ہو، چاہے کسی کی گلا کر رہے ہو، فون کے اوپر بول رہے ہو، جو بھی ڈائلاگنگ، جو بھی اسپیکنگ، جو بھی وائس، جو بھی آواز، جو بھی سور، جو بھی تمہارے صدائیں تمہارے منہ سے نکل رہی ہے، فرشتہ اس کو نوٹ کر رہا ہے۔ گالی ہے تو گالی نوٹ کر رہا ہے، گلا ہے تو گلا نوٹ کر رہا ہے، چغلی ہے تو چغلی نوٹ کر رہا ہے۔ اب کتنے تم نے گناہوں کے بوجھ اپنے اوپر لاد رکھے ہیں، قیامت کے دن وہ دفتر تمہارے سے اٹھائے بھی نہیں جائیں گے۔ کیا اللہ جھوٹ بول رہا ہے؟ یہ کوئی دیوبندی بریلی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے۔ تو دوستو ذرا سوچو، اپنی زندگی کی اصلاح کرو، رب کو یاد کرو۔ ٹائم بہت مختصر بچا ہے۔ تم کہتے میری عمر تو 40 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، مجھے تجربہ ہو گیا، مجھے نالج آ گیا، میرے اندر سینسیبل آ گیا، سمجھداری آ گئی، فراست آ گئی۔ لیکن دوستو یہ 40-50 سال کی زندگی جو ہے یہ تمہارے عمر میں کم ہو گئی۔ ایک گھنٹہ بیت رہا ہے، ایک سیکنڈ جا رہا ہے، تمہاری زندگی میں وہ کم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آج کل کی زندگی 70 سال 80 سال دا اینڈ، 90 کو تو کوئی پہنچتا ہے۔ پہلے کی خوراک مضبوط تھی، ڈائٹ ان کی اسٹرانگ تھی، تب اس کی عمریں بھی لمبی ہوتی تھی۔ وہ ادھر ادھر کے تپڑوں میں نہیں ماتھا مارتے تھے، وہ کیا ہینڈ پریکٹس نہیں کیا کرتے تھے، وہ غلط نگاہوں کو نہیں ڈالتے تھے، وہ کسی کی ہت کے عزت کے بارے میں نہیں سوچتے تھے۔ تب ان کی صحتیں بھی تکڑی تھی، اچھے خاصے جوان تھے، 20-20 کلومیٹر پیدل چلے جاتے تھے۔ آج 1 کلومیٹر بھی جانا ہو تو سادن کا انتظار کرتے ہیں، چاہے پورا دن نکل جائے۔ یہ تو صحت کا حال ہے۔ اور پھر نیکی کچھ نہیں، خدا پاڑ نکلا چوہا۔ یہ تو نیکیاں ہیں ہمارے پاس، رب کو ہم کیا بتائیں گے؟ قبر کا عذاب بھی ہے، قبر کی زندگی بھی ہے، پتہ نہیں کتنے دن پڑا رہے گا، اور میدان محشر 50,000 برس کا دن۔ صحیح سنا۔ تو دوستو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی زندگی کی انالیسس کرو، تحقیق کرو، اکیلے میں بیٹھ کے سوچو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کتنی ہم سرپچی کی ڈسکس کرتے ہیں، وہ جیتے گا، وہ ہارے گا، وہ چڑھے گا، وہ اترے گا، وہ مرے گا، وہ جیتے گا، وہ تو جیتا پڑا ہے، وہ تو ہو گیا، وہ تو ایسے ہے، وہ تو ایسے ہے۔ ہاتھوں کے اوپر گنتی، دل میں گنتی، رات کو گنتی، سوتے گنتی، سپنوں میں گنتی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن کیا رب کو اتنا یاد کرتے ہو؟ اپنے سیٹوں کو کتنا یاد کرتے ہیں؟ اپنے بچے کی کتنی تعریف کرتے ہیں؟ خود کی تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں، اور اللہ رب العزت کی کوئی تعریف نہیں۔ قرآن کہہ رہا سبحان اللہ، پاک ہے اللہ کی ذات، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن ہم نے کس کو بڑا سمجھ رکھا؟ تبھی تو تمہارے اوپر ذلت آ رہی ہے، تبھی تو تمہارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہے، تبھی تو مسلمان قوم کے کیا حوادث، کیا مظالم، کیا دہشت تمہاری قوم کے اندر پائی جاتی ہے۔ اتفاق نہیں، اتحاد نہیں، ہر کنٹری دیکھو، ہر ملک دیکھو، ہر ضلع دیکھو، ہر گاؤں دیکھو، ہر گلی دیکھو، ہر گھر دیکھو، فتنے میں مبتلا ہو، آزمائش میں مبتلا ہو، پریشانی میں مبتلا ہو، بے روزگاری میں مبتلا ہو،
ذلت آمیز زندگی گزار رہے ہو ہاں ڈسیبل، کوئی انتظام نہیں تمہارے اندر، کیونکہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. یہ مسلم قوم کی حالت ہو چکی ہے. کتنی آپ کے اندر اویئرنیس پیدا کروں، کتنا آپ کے اندر جاگرتی پیدا کروں، کتنے بیچارے عالم لوگ اس کے بارے میں تمہیں اتحاد امت کے بارے میں، امت کے مسائل کو لے کر، امت کے حقوق کو لے کر، امت کے مستقبل کو لے کر کتنے آپ کو موٹیویشن اسپیکر آتے ہیں، کتنا سمجھاتے ہیں، لیکن کوئی نہیں سمجھتا دوستو. ہم سب گنہگار ہیں، ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. ایسا نہیں کہ میں کوئی پاک دامن ہوں، میں کوئی فرشتہ، صرف انسان ہوں. میرے اندر نیکی اور تقویٰ کا مقام میں نے بہت حاصل کر رکھا ہے. آپ کو سمجھا رہا ہوں، شاید کہ یہ بات میرے دل میں بھی اتر جائے، میرے دل میں بھی خدا کا خوف پیدا ہو جائے. 24 آورس 24 گھنٹے کے اندر ہم رب کو کتنا یاد کر رہے ہیں. دوستو یہ دولتیں کام نہیں آئے گی، یہ تمہیں عورتیں کام نہیں آئے گی، یہ مالیہ کام نہیں آئے گا، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں کام نہیں آئے گی، یہ ہائی فائی گاڑی تمہیں کام نہیں آئے گی، یہ تم نے جو پراپرٹی بنا رکھی ہے، بینک بیلنس بنا رکھا ہے، کیا یہ ساری چیزیں قبر میں اترے گی؟ مجھے بتاؤ اترے گی؟ اتار دو گے ایک چھوٹی سی کوٹڑی کے اندر، ایک چھوٹے سے گڈھے کے اندر ساری دولتیں، ساری ثروتیں، ساری عورتیں، سارے محلات، سارا بینک بیلنس اتار دو گے؟ دوست نہیں اترے گا. تم اکیلے اترو گے. 2 گز کا کفن ملے گا. ظفر کتنا بد نصیب ہے سفر کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان، سری لنکا، اتنے ایریے کے اوپر وہ حکومت کرتا تھا بادشاہ، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئی یار میں. تو وہ حالت ہمارے ساتھ بھی ہونے والی ہے. کتنی بھی دولتیں ہو، کتنی بھی پراپرٹی ہو، کتنی بھی عزتیں ہو، کتنا بھی اسٹیٹس ہو، کوئی ساتھ میں جانے والا نہیں ہے. وہ نیکیاں جائے گی جو اللہ کو آپ نے یاد کیا، خدا کے حضور میں سجدے کیے، ان ہاتھوں سے کسی غریب غربے کا کنٹریبیوشن کیا، اس کی مدد کی، وہ نیکیاں تمہارے ساتھ میں قبر میں جائے گی اور کچھ نہیں جائے گا. دوستو فلاحی صاحب نے اختلافی ٹاپک کے اوپر بہت ساری ڈیبیٹ کی، بہت سارے مسئلے مسائل بتائے، لیکن آج دل کے اندر یہ خوف بھی پیدا ہوا کہ کچھ فضائل کے بارے میں بتا دیا جائے. امت مسلمہ شاید کہ کسی کے دل میں بات اتر جائے اور کسی کی اصلاح ہو جائے. یہ فرقہ پرستی چھوڑو، یہ گٹ بازی چھوڑو، یہ جماعت بندی چھوڑو. تم سب کا مالک اللہ کی ذات ہے، تمہارا نبی محمد مصطفیٰ ہے، تمہاری کتاب اللہ کا کلام ہے، تمہارا سب کا قبلہ بیت اللہ ہے، ٹھیک ہے، تمہارا سب کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ چھوڑو کہ وہ اس فرقے میں ہے، وہ اس فرقے میں ہے. یہ فرقہ پرستی کی تو ایسی ایک بیل ہے، ناگر بیل ہے، جو تمہارے دماغوں کے اوپر چڑھ گئی ہے، اس سے تم باہر نکل ہی نہیں سکتے. فلاں چھوڑا دے گا، ڈاڈا چھوڑا دے گا، پیر چھوڑا دے گا، مرشد چھوڑا دے گا، سب ریمانڈ کے اوپر ہوں گے، سب ریمانڈ کے اوپر ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اپنی چھوٹی بیٹی جو سیدۃ النساء ہے، تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اس کے بارے میں کہا کہ فاطمہ اگر میرے مال میں لینا چاہے تو لے سکتی ہے، لیکن خدا کے گھر پکڑی گئی میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا. وہ بھی نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. ہاں کہتے ہیں پیر چھوڑا دے گا، مرشد چھوڑا دے گا، ولی چھوڑا دے گا، ہم تو اس کے مرید ہیں. سب کا ریمانڈ ہوگا، سب کی پوچھ ہوگی. قال آدم صفی اللہ یا ربنا نفسی نفسی، قال عیسیٰ روح اللہ یا ربنا نفسی نفسی. پیغمبر تو نفسی نفسی کہیں گے، تمہارا مرشد کیسے چھوڑائے گا؟ پیغمبر بڑا یا تمہارا مرشد بڑا؟ دوستو کس استر پہ اتر کر میں آپ کو سمجھاؤں؟ اللہ کے واسطے نیکی پیدا کرو. تمہاری نیکی تمہیں کام آئے گی، تمہارے باپ کی نیکی کام نہیں آئے گی، ماں کی نیکی کام نہیں آئے گی، مرشد کی نیکی کام نہیں آئے گی، تمہاری بیت کام نہیں آئے گی. جو کچھ تم نے زندگی میں کیا ہے وہی بھگتو گے. جیسا کرو گے ویسا پھل ملے گا، جیسا کرم ایسا پھل. سبھی مذہبوں کی یہی تعلیم ہے، اور قرآن تو یہی کہہ رہا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال پیدا کرو. دوستو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا